باللہ من الشیطان الرجیم. چلو جزاک اللہ خیر. اگرچہ ہم نے نہیں سنا لیکن پھر بھی جزاک اللہ خیر. فرمایا تھا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب جگہ لی اور پناہ لی جوانوں نے الی الکہف، غار میں. امام بخاری کی نزدیک اصحاب الکہف الگ ہے، اصحاب الرقیم الگ ہے. اصحاب الکہف یہی ہے جو یہاں مذکور ہے. اصحاب الرقیم وہ ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ 3 آدمی تھے غار کے اندر، ان پر چٹان اور پتھر بند ہو گیا اور ہر ایک نے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا. ایک نے والدین کی خدمت کو وسیلہ بنایا، ایک نے زنا سے بچنے کو وسیلہ بنایا، ایک نے اپنے ملازم کی مزدوری کے بڑھانے کو وسیلہ بنایا. وہ اصحاب الرقیم ہے. اور جمہور کی نزدیک اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم ایک ہے. جب پناہ لی نوجوانوں نے غار میں اور کہنے لگے اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں دے دے رحمت، وہی لنا مہیا کر دے، آسان کر دے ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام اور پروگرام میں، رشدن کامیابی ہدایت. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مشکل کام آدمی کرتا ہو تو اس کی افتتاح میں دعا کرنا چاہیے. جیسے لوگ تجارت شروع کرتے ہیں تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کہ دعا کر لیں. جیسے اصحاب کہف نے اپنے سفر کی شروع میں، مشکل کام کی شروع میں دعا فرمائی. سفر کی ابتدا میں بھی لوگ دعا کرتے ہیں وَاتْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. سفر جب ابتدا کرتے ہیں تو اس میں بھی دعا ہے، جس میں ایک لفظ یہ ہے وَاتْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اس کے بعد کو ہمارے لیے، دوری کو ہمارے لیے لپیٹ دے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. فَضَرَبْنَا پس ہم نے نیند کا پردہ لگایا، علی آذانہم ان کے کانوں پر، یعنی ان کو گہری نیند سلایا. اے انمناہم ہم نے ان کو سلایا. یہ فضربنا علی آذانہم میں مبالغہ ہے. عام طور پر نیند کا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے، کانوں پر نہیں ہوتا. نیند میں آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں اٹھو بھائی اٹھو، اٹھ جاتے ہیں، اس سن لیتے ہیں. لیکن وہ اتنی گہری نیند تھی کہ ان کی آنکھوں پر اس کا اثر نہیں، ان کے کانوں پر ان کا اثر ہے. اگر ان کے سامنے کوئی بم گراتا تو تب بھی ان کو پتہ نہ چلتا. اس لیے فضربنا، اور پھر ضربنا یہ مبالغے کے لیے کہ ہم نے پردے کو لگایا، نیند کے پردے کو، علی آذانہم ان کے کانوں پر. اب اس میں استعارات و تشبیہات اگر ہم بیان کریں گے تو پھر وقت خرچ ہوگا. بہرحال ترجمہ یہ ہے اے انمناہم ہم نے ان کو سلایا گہری نیند، فی الکہف غار میں، سنین عددا سال، عددن جو شمار کیے جاتے ہوں، یعنی بہت سارے سال تھے لیکن شمار کے اندر تھے 300 یا 309، معدودتاً شمار کیے جائیں گے. یہ جو ایک انتقال ہوا کہ وہ قبرستان میں قاری صالح کے والد صاحب. اچھا
عشاء 8 بجے ہوگی نیو کلیئر قبرستان میں. سال تھے لیکن شمار سے باہر نہیں تھی بلکہ شمار تھی. سنین معدودتاً. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا. بعثت کہتے ہیں مردے کے اٹھانے کو، چونکہ ان کی لمبی نیند موت کے ساتھ مشابہ تھی، اس لیے اس کے لیے بعثت کا لفظ استعمال ہوا. ثم بعثناہم اے ایقظناہم. بعض کہتے ہیں بعثناہم فی القیامت، یعنی ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت میں، پھر ماضی مستقبل کے معنی میں ہو جائے. لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں. اشکال کا جواب ہے علم مشاہدت. اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس کو ان کی مدت یاد ہے. تو اشکال کا جواب ہے علم مشاہدت. علم مشاہدہ مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. یہ وہ علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، وہ علم اجمالی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ظاہر کرے گا تو اس کو علم تفصیلی کہتے ہیں. تو علم مشاہدہ اور علم تفصیلی، جس کا آسان ترجمہ ظاہر کرنا ہے، تاکہ ہم ظاہر کریں ای الحزبین، کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت احصا زیادہ حفاظت کرتا ہے، زیادہ حفاظت کرتی ہے، لما لبثوا، ان کے ٹھہرنے کی مدت کی. تاکہ ہم ظاہر کریں کہ کون سی جماعت کو ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ معلوم ہے. کون سی فریقین مختلفین فی مدت لبثہم، ان کے ٹھہرنے کی مدت میں. فریقین سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اصحاب کہف کے زمانے میں دو جماعتیں تھیں. ایک جماعت کچھ کہتی تھی، دوسری جماعت ان کی مدت کے بارے میں کچھ کہتی تھی. بعض کہتے تھے کہ یہ 100 سال سے گم ہے، بعض کہتے تھے 200 سال سے گم ہے، بعض 300 سال کہتے تھے. تو ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتنی مدت وہ سوئے تھے اور کتنی مدت کے بعد اٹھے. دوسرا قول یہ ہے کہ حزبین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں دو جماعتیں تھیں جن میں اختلاف تھا کہ کتنی مدت کے بعد اٹھے. تو ہم نے بتایا. بعض کہتے ہیں کہ دو جماعتوں سے اصحاب کہف مراد ہے. اصحاب کہف کی دو جماعتیں کہ ہم کتنی دیر سوئے. بعض کہتے ہیں کہ فریقین سے مراد خالق اور مخلوق. تو معلوم ہوا کہ خالق کو اس کا علم ہے، مخلوق کو علم نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ حزبین سے مراد رعیت اور ملوک. رعیت کچھ کہتی تھی اور ملوک بادشاہ کچھ کہتے تھے. بہرحال جو بھی ہو، دو جماعتوں نے ان کی مدت، ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کیا تھا. تو ان میں سے کون سی جماعت احصا لما لبثوا، احصا اچھی طرح علم رکھتی ہے، لما لبثوا اچھی طرح حفاظت کرتی ہے، علم رکھتی ہے، لما لبثوا ان کے ٹھہرنے کی مدت میں، امدن مدت کے اعتبار سے، یعنی مدت میں. یہ احصا فعل بمعنی ضبطہ، یہ فعل ہے یاد رکھنے کے معنی میں ہے. احصا ضبطہ یاد رکھتا ہے. یہ احصا میں اختلاف ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے یا فعل کا صیغہ ہے.
مصنف نے کہا یہ فعل کا صیغہ ہے ماضی، احصا یحصی احصاءً، پھر معنی یہ ہے یاد کیا، یاد رکھا، لما لبثوا امدا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں تبذیل کا صیغہ ہے، پھر معنی یہ ہے زیادہ یاد رکھا، زیادہ محفوظ رکھا، لما لبثوا۔ اس میں تبذیل ہو تو پھر اشکال ہوگا کہ احصا یحصی احصاءً باب افعال ہے، اور باب افعال سے اس میں تبذیل نہیں آتا، اس میں تبذیل مجرد سے بنتا ہے، اور یہ مجرد نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ کہ اس میں تبذیل مجرد سے بنتا ہے، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، اور کبھی کبھی اس میں تبذیل مزید سے بھی بنتا ہے، جیسے اختصر یختصر، اس سے اس میں تبذیل ہے اخصرو، بہت مختصر۔ اعطوا یعطوی، اس سے اس میں تبذیل ہے اعطوا، زید اعطوا من عمر، زید عمر سے زیادہ دینے والا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو یہ اس لغت قلیلہ پر مبنی ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ احصا اس میں تبذیل کا صیغہ ہے، اور قرآن کریم نحویون کے قوانین کے پابند نہیں ہے، جو بعض لغت کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ لما لبثوا میں ما مصدریہ ہے، اس لیے کہا للبثہم، ان کے ٹھہرنے کی مدت، اور یہ متعلق ہے ما بعد کے ساتھ امدن، امدن غایتاً، مدت، مدت کی انتہا، یعنی احصا زیادہ یاد رکھتا ہے، امدن مدت کو، اور یہ مدت کس کے لیے ہے؟ لما لبثوا، ان کے ٹھہرنے کے لیے۔ تو لما لبثوا متعلق کے معنی کنیکشن، لما لبثوا کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ امدن کے ساتھ۔ مدت، مدت کس کے لیے؟ لما لبثوا، ان کے ٹھہرنے کے لیے۔ امدن مدت، اور غایت، غایت کا مطلب مدت کی انتہا، مدت کا آخری وقت۔ اب یہ اجمال، اجمال کے بعد تفصیل۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں علیک، آپ کے اوپر، نقص علیک بیان کرتے ہیں آپ پر۔ یہ علیک کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس میں نزول مقدر ہے، نقص نازلا علیک، کہ آپ کے اوپر یہ آیات نازل ہوں گی، نزول کے بعد علا آتا ہے۔ نبأہم، ان کا قصہ، نبأ کہتے ہیں وہ قصہ جو عظیم الشان ہو، اس کو نبأ کہتے ہیں، اور جو قصہ عظیم الشان نہیں ہے اس کو نبأ نہیں کہتے ہیں۔ جیسے زید نے مچھر مارا، اس کو نبأ نہیں کہیں گے۔ بالحق، سچائی کے ساتھ، یعنی یہ سچا قصہ ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا، بے شک وہ لوگ، فتیۃ جوان تھے، جنہوں نے ایمان لایا تھا اپنے رب پر، مع کفر اقوامہم، ان کے لوگ کافر تھے اور یہ مسلمان ہوئے، تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ سب کافر ہو یہ ایمان لائے، اور ابناء الملوک بھی تھے۔ وزدناہم ہدن، اور ہم نے زیادہ کر دی ان کی ہدایت کو، یعنی ان کی ہدایت کو ہم نے بڑھایا۔ ہدایت کے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایمان پر پکے رہے اور اپنی ایمان کے مطابق عمل کرتے رہے دین مسیحیت میں۔ وربطنا علی قلوبہم، وربطنا الصبر علی قلوبہم، اور ہم نے صبر کی پٹی باندھی ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر صبر، تو انہوں نے تکالیف اور مشقتوں پر صبر کیا۔ وربطنا الصبر علی فراق الاہل وعلی الکلفۃ والمشقۃ وعلی فراق المال، تو ہم نے صبر کی پٹی باندھی ان کے دلوں پر۔ یا نمبر 2، وربطنا الجرأۃ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر جرأت کی پٹی باندھی، ان میں جرأت آ گئی۔ نمبر 3،
وربطنا مخالفت القوم علی قلوبہم، ہم نے قوم کی مخالفت یعنی قوم کی مخالفت کی جرأت ان کے دلوں پر باندھی. یہ نمبر 2. نمبر 3 ایک ہو جائے گا. قویناہا علی قول الحق، ہم نے ان کے دلوں کو قوی کر دیا حق کے قول پر. تو معنی یہ ہے کہ وربطنا علی قلوبہم الجرأۃ علی الحق، الجراءۃ علی الحق. اس میں بھی استعارہ ہے کہ صبر کا ان کے دلوں پر نازل ہونا اس طرح ہے جیسے کسی چیز پر پٹی باندھے، اور پٹی باندھنے سے چیز مضبوط ہو جاتی ہے. جو ٹوٹی ہوئی چیز ہو اس کو اچھی طرح مضبوطی سے باندھ لے تو پکا ہو گیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے اپنے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو للاسنام، اسنام کو، بت کو سجدہ کرو. فقالوا، انہوں نے کہا ہمارا رب رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم مدد نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا الہن کسی معبود سے، کسی معبود سے ہم اس کو نہیں پکاریں گے، اس سے مدد نہیں مانگیں گے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے. ربنا رب السماوات والارض، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، جس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار جبکہ آدمی کسی اور رب کو نہیں مانتا ہو، یہ ایمان کے لیے کافی ہے. آج کل کے ہمارے سلفی حضرات کہتے ہیں کہ ایک توحید الوہیت ہے، ایک توحید ربوبیت ہے. کہتے ہیں توحید الوہیت، اس کا اقرار آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے، آدمی کی نجات کا سبب ہے. توحید ربوبیت یہ آدمی کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ کفار بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے، ایک اللہ کو رب مانتے تھے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار یہ اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اقرار نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یہ سلفی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا پتہ نہیں. یہاں معلوم ہوا کہ ربوبیت کا اقرار یہ بھی کافی ہے آدمی کی نجات کے لیے، یعنی شرک سے نجات کے لیے. دیکھو دوسری جگہ ہے ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب یا ایک رب کافی ہے میرے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ کفار مختلف رب کے قائل تھے. تو یہ کہنا کہ وہ رب ایک مانتے تھے یہ بات صحیح نہیں ہے. جیسے وہ الہ متعدد مانتے تھے اسی طرح رب میں متعدد مانتے تھے. تو ایک اللہ ماننا ایمان ہے اور ایک رب ماننا یہ بھی ایمان ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا، جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ربوبیت کا اقرار تو کافر بھی کرتا ہے. یہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے. تو قبر کے اندر کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، یہ پوچھا جائے گا یا نہیں؟ کیا سوال ہوگا؟ من ربک، تو وہ کہے گا ربی اللہ. تو میت یہ نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گی کہ یا اللہ اگر میں کہوں گا ربی اللہ تو سلفی تو کہتے اس سے آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا. اگر میں کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے تو رب کا اللہ کا رب ہونا یہ تو سب کافر مانتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ نہیں، ایک رب کا ماننا یہ بھی ایمان کے لیے کافی ہے، ایک اللہ کا ماننا یہ بھی ایمان کے لیے کافی ہے. یہ توحید کی تقسیم ربوبیت اور الوہیت کی طرف یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی اگر کوئی کہے
کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھ لیں لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ خالق کون ہے تو وہ کہے گا ایک ہے، تو وہ تو ایک رب کو مانتے تھے، ایک خالق کو مانتے تھے، متعدد نہیں مانتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک خالق کو مانتے تھے آسمان و زمین کے لیے، بڑی چیزوں کا ایک خالق مانتے تھے، چھوٹی چیزوں کے لیے مختلف رب بھی مانتے تھے، مختلف خالق بھی مانتے تھے۔ جیسے معبودیت میں، الہ میں وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی بھی عبادت، دونوں معبود مانتے تھے۔ اسی طرح وہ ربوبیت میں اللہ کو بھی رب مانتے تھے، غیر اللہ کو بھی رب مانتے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، پھر آپ کا علم کلام کی کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں تفصیل آ جائے گی۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے۔ یہ جو میں نے بیان کیا اس کو وہ لوگ زیادہ سمجھے ہوں گے جنہوں نے سلفیوں کی کتابیں پڑھی ہوں گی۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی معبود سے۔ لن ندعو، پکارنا، آپ اور ہم سب اہل زبان نہیں ہے، پکارنے کو نہیں جانتے تو اور یہ لفظ جانتے ہیں مدد مانگتا، تو ہم مدد نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے، صرف 2-3 طالب علم اہل زبان ہوں گے۔ لقد قلنا اذن شططا، بتحقیق ہم کہہ دیں گے، اذن اس وقت اگر ہم نے غیر اللہ کو رب کہا تو ہم کہیں گے اس وقت شططن، حق سے بہت دور بات، یہ بات حق سے بہت دور بات ہوگی، شططن بعیداً عن الحق۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ شططن مفعول مطلق ہے، یعنی لقد قلنا قولا شططا اذا شطط، اور شطط کے معنی اے افراط فی الکفر، یہ کفر میں بہت غلو اور مبالغہ ہے، افراط مبالغے کو کہتے ہیں، اور آسان لفظوں میں کفر کے اندر افراط یعنی کفر میں بہت دور جانا حق سے۔ ان دعونا الہا غیر اللہ، اگر ہم نے غیر اللہ سے مدد مانگی، فرضاً بالفرض والتقدیر۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، یہ ہؤلاء مبین، قومنا عطف بیان، اور اتخذوا من دونہ آلہۃ خبر، یا ہؤلاء مبتدا، قومنا پہلی خبر، اتخذوا دوسری خبر۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا بنایا ہے آلہۃ معبود، اور ہم تو صرف ایک معبود کو مانتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا مختلف رب بنائے ہیں، ہم ایک رب مانتے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں پیش نہیں کرتے ہیں علیہم غیر اللہ کی عبادت پر، بسلطان بین، کھلی ہوئی دلیل، ان کو چاہیے کہ کھلی ہوئی دلیل پیش کرے، علیہم آلہہ یعنی آلہہ کی عبادت پر، علی عبادتہم، مصنف نے اشارہ کیا کہ مضاف محذوف ہے۔ بسلطان، سلطان کے معنی ہے دلیل، جو دلیل مضبوط ہو اس کو سلطان کہتے ہیں، سلطنت غلبے کو کہتے ہیں، جو دلیل مضبوط غالب ہو، بحجت ظاہرت، کھلی ہوئی دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن ان لوگوں سے، افترا جو باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، افترا کے معنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اور کذباً جھوٹ، یہ اس کی تاکید ہو جائے گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کذباً اچھی طرح جھوٹ، یہ تاکید کے لیے ہے۔ اے لا احد اظلم، کوئی بھی بڑا ظالم اس سے نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مان لے، کیسے شریک کی نسبت کرے اللہ تعالیٰ کو۔ اب فرماتے ہیں قال بعض الفتیۃ لبعض، بعض جوانوں نے بعض سے کہا، یا قالو مقدر کرو آسانی کے لیے،
قالوا اصحاب کہف نے کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جب تم الگ ہو جاؤ گے ہم قوم سے، وَمَا يَعْبُدُونَ اور ان کے معبودوں سے، إِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو جاؤ گے تو پھر کیا کرو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس تم پناہ لو إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف، یعنی ان سے جسمانی طور پر بھی الگ ہو جاؤ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور ان سے روحانی طور پر بھی الگ ہو جاؤ، غار میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، یہ إِلَّا اللَّهِ میں استثناء منقطع ہے۔ اگر ما یعبدون سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود مراد ہو تو استثناء منقطع، اور اگر اللہ معبودین میں شامل ہو تو پھر الا اللہ میں استثناء متصل۔ پس پناہ لے لو الی الکہف، غار کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبعہ شعف الجبال یفر بدینہ الفتن، قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کے لیے بہترین مال بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا اللہ تعالیٰ تمہاری لیے من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی رحمت دے گا اور آپ کے لیے رحمت کو پھیلائے گا۔ رحمت کیا ہے؟ آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کرے گا لکم تمہاری لیے، من امرکم تمہارے کام اور پروگرام میں، مرفقاً آسانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مہیا کرے گا آسانی، یعنی پیدا کرے گا آسانی۔ مرفقاً مرفقاً بکسر المیم وفتح الفاء وبالعکس ما ترفقون به، جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، فائدے کی چیزیں آسانیاں تمہارے لیے دے گا۔ من غداء وعشاء، صبح کا کھانا شام کا کھانا تم کو ملے گا۔ فانطلقوا ودخلوا الکہف، پس یہ چلے گئے اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل کے بعد پھر کیا قصہ ہے؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ بَعْدَ دُخُولِهِمْ فِي الْغَارِ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو، اذا طلعت جب سورج نکلتا ہے، جب دھوپ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے سورج کو۔ تزاوروا اور تزاوروا بالتشدید والتخفیف، کہ وہ سورج بچتا رہتا ہے، تمیلو مائل ہوتا ہے، بچتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف، یعنی غار کے دائیں جانب، ناحیتہ ناحیت الیمین۔ وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تقرضہم تو بچ کر نکلتا ہے ان سے، تقرضہم ان سے کتراتا ہے، اس کا لغوی معنی ہے کترانا۔ سورج ان سے کتراتا ہے، یعنی سورج ان سے بچ کر نکلتا ہے۔ ذات الشمال بائیں طرف، یعنی غار کے بائیں طرف۔ اگر آپ کہیں گے کہ غار میں دایاں کیا ہے اور بایاں کیا ہے، ہاں جی، غار میں دایاں بھی ہے اور بایاں بھی ہے۔ جو غار کا منہ ہے، کھلی جگہ، وہ بمنزلہ میری منہ ہے، تو جیسے میرے لیے یہ دایاں ہے اور یہ بایاں ہے، اسی طرح غار اسی طرح تھا۔ تو غار کا یہ حصہ دایاں بن گیا، یہ حصہ بایاں بن گیا، غار کا منہ کھلی جگہ اس طرف ہے۔ اب ترجمہ یہ ہے، آپ دیکھیں گے سورج کو، تزاورو کہ وہ تتزاورو
بچتا ہے ان کے غار سے ذات الیمین دائیں طرف، جب ڈوبتا ہے تو اس وقت بائیں طرف بچ کر نکلتا ہے، وتتجاوز عنہم، اور ان سے تجاوز کرتا ہے، یعنی دھوپ ان کے غار کے اندر نہیں پڑتی ہے، فلا تصیبہم البتہ، ان کو دھوپ نہیں پہنچتی ہے البتہ خامخواہ، یعنی بالکل کبھی بھی، البتہ کبھی بھی، فی وقت من الاوقات، البتہ ظرف بن جائے گا۔ یہ دھوپ کا نہ پہنچنا یا کرامت ہے یا اس لیے کہ ان کا غار واقع ہے منطقہ شمالیہ میں، اگر کرامت ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ دھوپ کو تو وہاں لگنا چاہیے لیکن دھوپ اندر نہیں جاتی، کیوں؟ یہ ان کی کرامت ہے۔ اور اگر کرامت نہ ہو تو یا اس لیے کہ منطقہ شمالیہ میں، منطقہ شمالیہ کا مطلب جیسے انگلینڈ ہے یا جیسے ترکی ہے یا وہ علاقے ہیں وہاں واقع ہے، تو جب وہاں واقع ہو تو وہاں سورج جب چلتا ہے تو سورج اتنا تجاوز نہیں کرتا کہ وہ سورج ان سے شمال میں جا کر کے سورج اندر آ جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ عام طور پر مثلا یہاں ہے تو یہاں تو اگر کوئی غار یا کوئی کمرہ شمال کی طرف ہے، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اسی طرح غار ہے، تو اب اگر سردی، اگر گرمی کے موسم میں دھوپ اس میں نہیں پڑتی ہوگی، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں سورج اوپر گزرتا ہے، سورج میرے اوپر گزرتا ہے، سمجھتے ہو؟ لیکن جب سردی کا موسم آئے گا تو سردی کے موسم میں جنوبی افریقہ میں سردی کے موسم میں سورج وہاں گزرے گا، یہاں سے یہاں، سمجھتے ہو؟ سورج وہاں سے طلوع ہوتا ہے، وہ اس جگہ سے، اور اسی طرح سورج جاتا ہے، تو وہ سورج پھر سردی کے موسم میں یہاں آئے گی اندر، اس لیے کہ سورج وہاں سے گزرتا ہے۔ لیکن جو منطقہ شمالیہ میں واقع ہے اور اس کا منہ جانب شمال میں ہے، تو چونکہ سورج ان سے اس طرف متجاوز نہیں ہوتا کہ سورج منطقہ شمالیہ سے بھی اوپر اس طرف جائے، شمال کی طرف، تو سورج ان کے غار میں پڑتا نہیں۔ یہ بات سمجھتے ہو یا نہیں؟ جیسے چاند ہے تو چاند ہمیشہ پہلے دن کا چاند کہاں نظر آتا ہے؟ جنوب میں، اس لیے کہ پہلے دن کا چاند شمال میں جاتا نہیں، تو انگلینڈ میں چاند جو دوسری تیسرے دن کا 3-4 دن کے بعد وہاں چاند نظر آتا ہے، کیونکہ پہلے دن کا چاند جنوب میں نظر آتا ہے تو ان کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ پھر منطقہ شمالیہ ہونے کی وجہ سے، منطقہ شمالیہ میں سورج وہ اتنا شمال میں ہے کہ سورج ان سے شمال میں، آگے شمال میں نہیں جاتا کہ دھوپ اندر آ جائے۔ فلا تصیبہم البتہ، تو سورج یعنی دھوپ نہیں پڑتی ہے بالکل، وہم فی فجوۃ منہ، اور یہ لوگ فی فجوۃ، ایک کھلی ہوئی جگہ میں ہے، فجوہ کھلی ہوئی جگہ، کشادہ جگہ، منہ غار میں، کشادہ جگہ میں ہے تاکہ ہوا لگے اور تاکہ کھلی جگہ میں آرام سے سو جائے۔ ینالہم برد الریح، ان تک پہنچتی ہے برد الریح، ہوا کی ٹھنڈک، ونسیمہا، اور اس کا چلنا، نسیم ہوا کا چلنا، نسیم صبح کی ہوا، صبح کی ہوا جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے اس کو کہتے ہیں نسیم۔ ایک تو وہ نسیم ہے جو ہمارے لیے کھانا پکاتا ہے، ایک یہ نسیم ہے جو شمال کی طرف سے خوشگوار اچھی ہوا چلتی ہے، اس کو نسیم کہتے ہیں۔ لو نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہا النبی المحترم۔ نسیم اس ہوا کو کہتے ہیں جو جانب مشرق سے صبح کے وقت، عرب اس کی بڑی قدر کرتے تھے، اس لیے کہ جب وہ ہوا چلتی تھی تو اس کے ساتھ کبھی بادل آتے تھے، جب بادل آتے تھے تو کبھی کبھی بارش ہوتی تھی، جب بارش ہوتی تھی تو ان کے لیے نعمت غیر مترقبہ تھی،
عرب میں تو بارش نہیں ہوتی اکثر، سعودی عرب میں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ جو مذکور ہے من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورج دھوپ کا وہاں نہ لگنا یہ کرامتن ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہ ہدایت پانے والا ہے، راستہ پانے والا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، آدمی اپنے اختیار سے گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضلال کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ضلال ہے، انسان کاسب ضلال ہے۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا، آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے مددگار، ولیًا ناصر، مرشداً ہدایت دینے والا، راستہ بتانے والا۔ پھر وہ صم عمی بن جاتا ہے، بکم عمی بن جاتا ہے۔ بہرحال وہ سوتے رہے، پھر جب اٹھے اور کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں اور لوگوں کو پتہ چلا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کی ملاقات سے پہلے یا بادشاہ کی ملاقات کے بعد ان کو موت دے دی، تو وہ سب کے سب مر گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 300 سال ہو گئے کہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہیں، یعنی وہ مر گئے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ گمان کریں گے ان پر ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ یہ تحسبہم اگر کوئی کہے کہ ہونا چاہیے وحسبتہم ایقاظاً، آپ ان پر گمان کرتے تھے ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، ابھی تو مر چکے ہیں۔ جب ابھی مر گئے ہیں تو تحسبہم کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اگر اس وقت آپ ان کو دیکھتے تو ان کو ایقاظ پاتے، تو تحسبہم کی جگہ حسبتہم آنا چاہیے، لیکن اس کو حکایت الحال کہتے ہیں، یعنی ماضی کو مضارع کی شکل میں پیش کرنا۔ وتحسبہم، گویا کہ آپ ابھی گمان کرتے ہیں ان پر اگر آپ ان کو دیکھتے ایقاظاً جاگ رہے ہیں۔ یہ حکایت الحال الماضیہ، ماضی کی حال کو، ماضی کی حالت کو مستقبل اور فی الحال کی طرح بنانا، یہ حکایت حال ہے۔ ایقاظاً منتبہین، یعنی جاگے ہوئے، لأن اعینہم مفتحۃ، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، کروٹ بدلتے تھے۔ یقظ کی جمع ہے بکسر القاف۔ وہم رقود، اور حال یہ ہے کہ وہ سو رہے تھے، راقد کی جمع ہے۔ ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم ان کی کروٹ بدلواتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کروٹ بدلتے ہیں تاکہ مٹی ان کے گوشت کو نہ کھائے، تاکہ ان کو ہوا لگے اور ان کے جسم صحیح سالم رہے، تاکہ لوگ ان کو مردہ نہ سمجھیں۔ لئلا تأکل الارض لحومہم، تاکہ زمین ان کے گوشت کو نہ کھائے۔ بعض کہتے ہیں سال میں 1 مرتبہ، بعض کہتے ہیں سال میں 2 مرتبہ کروٹ بدلتے ہیں۔ بہرحال جتنی مرتبہ بدلتے ہوں اللہ کو معلوم ہوگا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اور ان کا کتا باسط ذراعیہ، اپنے کلائیوں کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا تھا، بالوسید، غار کی چوکھٹ پر، بالوسید، غار کی منہ پر۔ اگر چوکھٹ کوئی نہیں سمجھتا تو وسید منہ کر لو۔ باسط ذراعیہ یدہ، کہتے ہیں کہ یہ کتا، چونکہ ان کے ساتھ راستے میں ایک چرواہا ملا تھا، چرواہے کے ساتھ کتا تھا تو کتا ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کتے کو
حفاظت کے لیے رکھا تھا. تو اگر کوئی شخص کہے کہ کتے کا رکھنا تو جائز نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ یہ سابق شریعت ہے. سابق شریعت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ کتے کا رکھنا ناجائز تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کتے کا رکھنا ضرورت کے لیے، مواشی کے لیے، مویشیوں کے لیے، یا اپنی فصل کی حفاظت کے لیے، یا شکار کے لیے جائز ہے. تو ضرورت کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ کتے لے گئے تھے. اگر کوئی اشکال کرے کہ اس میں فاعل تب عمل کرتا ہے جب حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور یہاں باستن یہ تو ماضی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ کتے نے پاؤں کو، اس کو ذراعین کو پھیلایا تھا. جواب یہ ہے کہ کوفیین کے نزدیک اس میں فاعل مطلقاً عمل کرتا ہے اگرچہ ماضی کے معنی میں ہو. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں حکایت حال ماضیہ ہے، یعنی یہ واقعہ تو ماضی ہے لیکن اس کو ایسا بیان کیا گیا ہے جیسے فی الحال ہو. جیسے ناول کی زبان ایسی ہوتی ہے، پرانا واقعہ ہوگا اور کہیں گے کہ صاحب ابھی ابھی آ رہے ہیں، ابھی ابھی داخل ہو رہے ہیں کمرے میں، ابھی ابھی بیٹھ رہے ہیں کرسی پر، حالانکہ وہ پرانا واقعہ ہوگا. ناول کی زبان ایسی ہوتی ہے. تو ناول کی زبان نہیں، یہ ادب کی زبان ہے. یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کریم کو نعوذ باللہ ناول کہوں، نہیں، یعنی یہ ادب کی زبان ہے، فصاحت اور بلاغت کی زبان ہے کہ ماضی کو مضارع کی شکل میں پیش کرتے ہیں. ان کا کتا باسط ذراعہ، اپنے ذراعین کو پھیلانے والا ہے. اس لیے کہتے ہیں جب صحبت صالح نے کتے کو انسانوں کے ساتھ ملایا، تو اگر انسان صحبت صالح کو اختیار کرے تو وہ کتنا اونچا مرتبہ پائے گا. بعض روایات میں ہے کہ جو جانور جنت میں داخل ہوں گے ان میں آدم علیہ السلام کا بیل ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی چونٹی ہے، اور بنی اسرائیل کی گائے ہے، اور اس میں اصحاب کہف کا کتا ہے. روایت ضعیف ہے لیکن بہرحال ہے. وسیط کیا ہے؟ فنا الکہف، کہف اور غار کا منہ، فنا باہر کا حصہ منہ کے پاس. وسط کہتے ہیں بند کرنے کو، یعنی جو چوکٹ ہو جہاں لوگ دروازہ بند کرتے ہیں اسی کو وسیط کہتے ہیں. اوسط الباب، اس کے معنی ہے اغلقت الباب. نار مؤصد، قرآن کریم میں نار مغلقۃ علیہم. وکانوا اذا انقلبوا انقلبا، اور جب وہ کروٹ بدلتے تھے، انقلبا تو کتا بھی کروٹ بدلتا تھا، جب وہ پلٹتے تھے تو یہ بھی پلٹتا تھا. وهو مثلهم في النوم واليقظة، اور یہ بھی ان کی طرح تھا کتا سونے جاگنے میں، یہ ان کے ساتھ. اب یہ اختلاف کہ وہ پیلے رنگ کا تھا یا گندبی رنگ کا تھا یا خاکی رنگ کا تھا یا کوئی اور رنگ تھا، یہ آسمانی رنگ کی جو ہے بلو، اس کی نہ ضرورت ہے اور یہ بیکار باتیں. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان کے اوپر جھانک لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان کے اوپر جھانک لے، لولیت منہم، جھانکنا جانتے ہو؟ جھانکنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی گردن اور اپنے سر کو لمبا کر کے اس طرح دیکھ لیں، یہ اس کو کہتے ہیں جھانکنا. یہ طلوع سے نکلا ہے. آپ اپنے سر کو اس کے اوپر طلوع کر دے، اس کے اوپر ڈال دے، اس کو کہتے ہیں اطلعت. لو اطلعت علیہم،
اگر آپ ان کے اوپر مطلع ہو جائیں تو لولیت منہم فرارن، آپ پشت پھیر دیں گے، منہم ان سے، فرارن تفر فرارن، بھاگ جائیں گے بھاگنا، مفعول مطلق ہو جائے گا، تفر فرارن یا حال ہے، لولیت منہم حال کونے کا فارن، ایسے حال میں کہ بھاگ جائیں گے، یا علی مقدر ہے، لولیت منہم علی فرارن۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس غار میں دیکھ رہے تھے جس غار کے متعلق خیال تک کہ اصحاب کہف کا ہے، تو ابن عباس نے یہ فرمایا کہ آپ سے بہتر شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، تو آپ کیوں ان کی طرف جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ بھر جائیں گے، منہم ان سے، رعباً ان کے دیکھنے کی وجہ سے بھر جائیں گے، رعباً خوف اور رعب سے، آپ کے اوپر رعب، ایک خوف ہے ایک رعب ہے، خوف کے معنی ڈرنا، رعب کے معنی وہ خوف جو تعظیم کی وجہ سے ہو، کسی کی تعظیم کی وجہ سے آپ ڈرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رعب۔ جیسے استاد کے سامنے شاگرد نہیں بولتا، یہ نہیں ہے کہ استاد شیر ہے اور شاگرد لومڑی اور گیدڑ ہے، نہیں، تعظیم کی وجہ سے اس کو رعب کہتے ہیں۔ میں رعب سے خاموش ہوں، وہ شرم سے چپ ہے، آغاز تکلم نہ ادھر سے نہ ادھر سے، جس شخص کو دیکھا اسے تڑپا دیا ظالم، اللہ بچائے تیری تاثیر نظر سے۔ تو رعب کسی کی تعظیم کی وجہ سے خوف، بسکون العین رعباً یا رعباً ضمها، منعهم اللہ بالرعب، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے رعب کی وجہ سے، من دخول احد علیہم، ان پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے، ان کے لمبے لمبے اظفار اور ناخن تھے، لیکن قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ہوگا یا نہیں ہوگا رعب کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، وَكَذَلِكَ جیسے ہم نے ان کے ساتھ یہی کیا جو گزر گیا، تو بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی کذالک کا کیا مطلب ہے؟ مصنف نے جو کچھ کیا ہے اس کو اپنی جگہ رکھے، یہ کہے وَكَذَلِكَ كَمَا زِدْنَاهُمْ هُدًى كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، جیسے ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھایا اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کرے، یا وَكَذَلِكَ وَكَمَا حَفِظْنَاهُمْ بَعَثْنَاهُمْ، جیسے ہم نے ان کی حفاظت کی اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا۔ یہ اور اس سے ظاہر بات، اس سے زیادہ ظاہر یہ ہے وَكَذَلِكَ كَمَا أَنَمْنَاهُمْ بَعَثْنَاهُمْ، جیسے ہم نے ان کو سلایا لمبی مدت اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا۔ اگر کوئی کہ اتنی مدت کے بعد اٹھنا، ہم کہیں گے اتنی مدت سونا، جیسے اتنی مدت سونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اتنی مدت کے بعد اٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایقظناہم لیتساءلوا بینہم، تاکہ ایک دوسرے سے سوال کرے آپس میں، لیتساءلوا لام عاقبت اور نتیجہ کے لیے ہے، یعنی ان کے اٹھنے کا نتیجہ یہ کہ ایک دوسرے سے بات چیت سوال کرنے لگے، یا لیتساءلوا لام علت کے لیے ہے، یعنی ان کے اٹھانے کا مقصد یہی تھا، علت یہ تھی کہ ایک دوسرے سے سوال کریں اور لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت ان کو اٹھایا۔ اسی طرح خلاف عادت بعث بعد الموت بھی فرمائیں گے، بعث بعد النوم، بعث بعد الموت کی طرح، ایک دوسرے کی حالت سے، ومدت لبسہم، اور ٹھہرنے کی مدت سے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، تم کتنی مدت ٹھہرے؟ قالوا، ان میں سے قال قائل، ایک نے سوال کیا، قالوا جمع کم سے کم تین کے لیے، تین نے کہا کہ لبثنا یومن او بعض یوم، ایک پورا دن یا ایک دن سے کچھ کم، اس لیے کہ جب سو گئے تھے تو سورج طلوع ہو گیا تھا، جب اٹھے تو غروب ہوا، تو یہ قالو کتنے ہو گئے؟ تین۔ اس کے بعد
قالو ربکم، پھر تین نے کہا کہ ربکم اعلم، تو تین اور ایک کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. ان کی تعداد 7 وثامنہم کلبہم. اللہ تعالیٰ نے اس پر سکوت فرمایا کہ گویا کہ یہی ٹھیک ہے. ایک لبثنا یومن او بعض او بمعنی بل بعض یوم، یا او اپنے معنی میں ہے، کیونکہ وہ غار میں داخل ہوئی تھی طلوع شمس کے وقت اور اٹھے تھے غروب کے وقت، تو انہوں نے گمان کیا کہ یہ یوم الدخول کا غروب ہے تو بعض دن ہے، یا ایک دن پورا گزر گیا ہے. ثم قالوا، پھر کہا انہوں نے، توقف کیا، متوقفین فی ذالک، اس میں توقف کیا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما لبثتم، تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو. اور بھائی اس فضول بحث کو چھوڑو. فبعثوا احدکم بورقکم، محمد چودھری کو کچھ دے دو پیسے تاکہ وہ کھانے پینے کا سامان لائے. اس کا نام محمد چودھری ہوگا.